أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين سورہ النمل آیت 126. یہ آیت جس کی میں نے تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس جہاد کے مضمون کو بیان فرماتی ہے جو حقیقی اور اول اور افضل جہاد ہے، یعنی اپنے رب کی طرف بنی نوع انسان کو بلانا. یہ جہاد کیسے کیا جائے گا، کن ہتھیاروں سے یہ جنگ لڑی جائے گی، اس کے متعلق یہ آیت کریمہ فرماتی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اپنے رب کی راہ کی طرف بنی نوع انسان کو حکمت کے ساتھ بلاؤ. تلوار یا جبر کے ساتھ نہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر اور دھمکا کر نہیں، بلکہ حکمت کے ساتھ بلاؤ. والموعظۃ الحسنۃ، اور نیک نصیحت کے ذریعے، ایسی دلکش نصیحت کے ذریعے جو دلوں کو اپنی طرف کھینچ لے. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر بالآخر مقابلہ کرنا ہی پڑے تو بہترین رنگ میں مقابلہ کرو، سب سے اچھے دلائل کو اختیار کرو، آسن رنگ میں یعنی دلکش انداز میں ان دلائل کو پیش کرو، کیونکہ مقصد دل جیتنا ہے، نہ کہ لوگوں کو شکست دینا. بس یہ وہ حقیقی اور اول جہاد ہے جس کی طرف قرآن کریم ہر مومن کو بلاتا ہے، اور اس جہاد کے اسلوب سے بڑے واضح طور پر آگاہ فرماتا ہے. وہ ہتھیار بھی بیان کر دیے جو اس جہاد میں استعمال ہوں گے. اس آیت کریمہ کے علاوہ اور بھی آیات ہیں اسی مضمون پر، جن سے پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کے لیے صبر کی بڑی ضرورت ہے، حکمت کے علاوہ دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے. چنانچہ انبیاء کرام کے طریق تبلیغ کو جو قرآن کریم نے کھول کر بیان فرمایا، اس میں دعاؤں کا مضمون بھی ساتھ ساتھ اس طرح شامل ہے جیسے زندگی کے ساتھ سانس شامل ہوں. اور یہاں حکمت کے لفظ کو تو اختیار فرمایا، موعظہ حسنہ کا ذکر کیا، جادلہم باللتی ہی احسن کا ارشاد ہوا،
لیکن دعا کا ذکر نہیں، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ حکمت کے اندر سب سے پہلے دعا آتی ہے، کیونکہ حکمت سے مراد یہ ہے، یعنی مختلف معانی ہیں لفظ حکمت کے، لیکن اس مضمون سے تعلق میں خصوصیت کے ساتھ حکمت کے یہ معنی ہیں کہ تم اپنے مقصد کو کم سے کم کوشش، کم سے کم نقصان کے ذریعے زیادہ سے زیادہ احسن رنگ میں حاصل کرو۔ ہر جگہ دراصل حکمت کا یہی مضمون زندگی کے ہر شعبے پر اطلاق پاتا ہے۔ وہ کام جو کم سے کم کوشش، کم سے کم جد و جہد کے ذریعے کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن شرط یہ ہو کہ زیادہ سے زیادہ نتائج حاصل ہوں۔ بس کم سے کم کا فیصلہ زیادہ سے زیادہ کا نتیجہ کرے گا۔ اگر زیادہ سے زیادہ نتیجہ حاصل کرنے کے لیے زیادہ محنت درکار ہے تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر زیادہ محنت کی جائے، مگر بے ضرورت محنت نہ کی جائے اور بیکار محنت نہ کی جائے۔ ایسی کوشش نہ کی جائے جو نتیجہ خیز نہ ہو اور جو مضمون سے بے تعلق ہو۔ اس سلسلے میں چونکہ مومن کی ہر تدبیر کارگر ہونے کے لیے دعا کی محتاج ہے، دعا کی محتاج رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس لیے حکمت کے لفظ میں سب سے پہلے دعا کا مضمون شامل ہے۔ اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عظیم الشان انقلابی فتح اپنے مد مقابل پر حاصل فرمائی، اور گنتی کے چند سالوں میں یہ حیرت انگیز بے مثل معجزہ کر دکھایا کہ سارے عرب کی کایا پلٹ دی، ایسے مخالف اور جاہل عرب کی کایا پلٹ دی جو کلیتاً متحد ہو کر آپ کو اور آپ کے پیغام کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے پر تلا بیٹھا تھا۔ ایسا عجیب انقلاب برپا ہوا کہ قرآن کریم فرماتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اچانک تو یہ دیکھے گا کہ وہ لوگ جو میری ہدایت کے مطابق حکمت اور موعظہ حسنہ وغیرہ سے تبلیغ کرتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں، ان کی کوششیں ایک حیرت انگیز انقلاب برپا کر دیں گی۔ اِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اچانک تو یہ دیکھے گا کہ وہ جو تیرے خون کا پیاسا تھا، جو تیرا دشمن تھا، وہ تیرا جان نثار دوست بن چکا ہے۔ پس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض رسماً نام تبدیل نہیں کیے اور عقلاً قائل نہیں کیا، بلکہ دل جیتے ہیں، اور ایسے دل جیتے جو آپ پر فدا ہونے کے لیے تڑپتے رہے۔ یہ وہ آخری مقصد ہے جو تبلیغ کا آخری مقصد ہے، اور اس کے حصول کے لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا اور کارگر ہتھیار دعا تھی۔ ہر قدم پر دعا فرمائی ہے، یہاں تک کہ جب سب سے زیادہ آپ مظلوم ہوئے اور دکھوں میں مبتلا کیے گئے، اس وقت جب کہ بددعا کا وقت ہوتا ہے، اس وقت بھی آپ کے قلب مطہر سے اپنے دشمنوں کے لیے دعا نکلی، اور دعا ہدایت کی دعا نکلی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہی کی دعائیں تھیں جنہوں نے یہ انقلاب برپا کیا، اور حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ جب دل دکھا ہوا ہو اور بے اختیار بددعائیں پھوٹنے کو تیار ہوں، اس وقت خدا تعالیٰ کی رحمت کو جوش میں لانے کے لیے انسان اپنے جذبات کو قربان کرتے ہوئے ظالموں کے حق میں ہدایت کی دعا کرے۔ مظلوم کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن مظلوم کی دعا جو اپنے دشمنوں کے خلاف ہونے کی بجائے ان کے حق میں ہو، اس کے جواب میں خدا تعالیٰ کے لیے قبولیت کے سوا رہ کیا جاتا ہے۔ بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تبلیغ کے سلسلے میں حکمت کا سب سے پہلا اور سب سے اہم گر یہی سمجھایا کہ دعائیں کرو اور دعاؤں پر بھروسہ رکھو، ہر حال میں دعائیں کرو، اور دعاؤں ہی کے ذریعے تمہاری جنگ جیتی جائے گی۔ یہ تمہارا سب سے طاقتور، سب سے بڑا
اور سب سے زیادہ قابل اعتماد ہتھیار ہے جس کے سوا خدا کی راہ میں کامیابی کے ساتھ دعوت نہیں دی جا سکتی۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، بہت سی آیات کریمہ جن میں انبیاء اور دیگر بزرگوں کی تبلیغ کا ذکر ہے، ان میں دعا کا مضمون سب جگہ شامل ہے۔ حضرت موسیٰ جب فرعون سے محو گفتگو ہیں، بار بار خدا کی طرف توجہ جاتی ہے، خدا کے حوالے دیتے ہیں، خدا پر توکل کی بات کرتے ہیں۔ آپ کے وہ متبعین جنہوں نے اس مناظرے اور مقابلے کے وقت آپ کے پیغام کو قبول کیا اور خدا اور حضرت موسیٰ پر ایمان لائے، جب فرعون ان کو دھمکیاں دیتا ہے تو مہان ان کی توجہ بھی دعا ہی کی طرف جاتی ہے اور خدا پر بھروسے کا ذکر کرتے ہیں۔ غزے کے انبیاء کی جو رویداد قرآن کریم میں جگہ جگہ پھیلی پڑی ہے اور انبیاء کے ماننے والوں کی جو باتیں بیان ہوئی ہیں، ان میں سب سے زیادہ اہمیت ان کے خدا پر توکل کو دی گئی، اور خدا پر توکل کے نتیجے ہی میں جو دعائیں دل سے پھوٹی ہیں وہی کارگر ثابت ہوئیں اور انہی کے ذریعے انقلاب عظیم برپا ہوا۔ بس وہ کام اور وہ بظاہر بہت ہی مشکل کام جس کی طرف میں نے جماعت کو بلایا ہے، وہ آسان ہو جائے گا اگر آپ بھی یہی ہتھیار استعمال کریں جو بارہا آزمائے جا چکے ہیں۔ ایسا نسخہ نہیں جو نیا ہو اور انوکھا ہو اور پتہ نہیں کہ اس کے کیا نتائج مترتب ہوں گے۔ ایسا نسخہ ہے جو ازل سے آج تک جب بھی استعمال ہوا ہمیشہ کارگر ثابت ہوا۔ بس جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے اور یہ جد و جہد بھی کرنی چاہیے اور خدا کے در سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں 1 کروڑ احمدی اور بنا لیں، 1 کروڑ ایسی روحیں خدا کی راہ میں اس کے قدموں میں ڈال دیں جو اس سے پہلے خدا سے برگشتہ تھیں یا خدا کے لیے اجنبی تھیں۔ یہ اتنا بڑا کام نہیں جتنا بظاہر دکھائی دیتا ہے، کیونکہ دعاؤں کے نتیجے میں بہت بڑے بڑے کام آسان ہو جایا کرتے ہیں، پہاڑ ٹل سکتے ہیں۔ اور یہی وہ مضمون ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اگر تم میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا اور تم پہاڑوں کو اپنی طرف بلاؤ گے تو وہ تمہاری طرف آ جائیں گے۔ مراد اس سے ظاہری پہاڑ نہیں ہیں، بلکہ وہ سرکش قومیں ہیں جو خدا کا پیغام سننے کے لیے تیار نہیں۔ ان کو ایمان اور دعا کی دولت سے بلایا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ وہ سب سے اہم ذریعہ تبلیغ ہے جس کی طرف جماعت کو جس سنجیدگی سے توجہ کرنی چاہیے اس سنجیدگی سے توجہ نہیں کر رہی۔ میں اس لیے یہ بات یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس سنجیدگی سے توجہ کی جاتی تو وہ نتیجہ ضرور نکلنا تھا جو پہلے نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قوانین تبدیل نہیں ہوا کرتے۔ قانون قدرت نے دیکھیں آپ کو یہ سکھایا کہ محنت کر کے زمین تیار کرو اور اس میں بیج ڈالو تو وہ بیج ضرور سرسبز کھیتیوں کی شکل میں پھوٹے گا اور جتنا ڈالا ہے اس سے بہت زیادہ تمہیں واپس کرے گا۔ یہ ایک ایسا قانون قدرت ہے جو سوائے استثنائی ابتلاؤں کے ہمیشہ کارگر رہا ہے اور کبھی بھی یہ نسخہ ناکام نہیں ہوا۔ بس کیسے ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ روحانی قوانین میں ایک دستور جاری فرمائے، روحانی دنیا میں ایک دستور جاری فرمائے، ایک قانون بنائے، اور وہ لوگ جو اس قانون پر اللہ کی رضا کی خاطر عمل کرنے والے ہوں ان سے اس قانون کی منفعتیں چھین لے اور ان کو اس کے نفع سے محروم کر دے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا اور کبھی ہوا نہیں۔ ساری تاریخ انبیاء، ساری تاریخ مذاہب ہمیں بتا رہی ہے کہ دعا ہمیشہ کارگر ثابت ہوئی ہے اور دعا کے نتیجے میں سعید روحوں کو خدا تعالیٰ کی راہ میں کھنچے ہوئے دوڑتے ہوئے خدا کے حضور حاضر ہونے کی توفیق ملتی رہی ہے۔ بس دعا پر سنجیدگی سے توجہ نہیں دی جا رہی۔ بہت سے لوگ مجھے لکھتے ہیں ہم تبلیغ کر رہے ہیں لیکن نتیجہ نہیں نکل رہا۔
دعا کرتے ہیں لیکن نتیجہ نہیں نکلتا. بعض دفعہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنی دعا میں بھی مخلص ہیں، لیکن دعا کے علاوہ تبلیغ کے مضمون میں صبر کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے. بعض دفعہ بعض عمل جلدی پھل لاتے ہیں، بعض ذرا دیر میں پھل لاتے ہیں. مختلف قسم کی زمینیں ہیں جن پر کام ہوا کرتے ہیں، مختلف قسم کے بیج ہیں جو بوئے جاتے ہیں. بعض بیج ہیں جو آج بو تو کل ان سے ہریالی نکل آتی ہے. مثلا مکئی کے دانے مجھے یاد ہے بچپن میں ہم خاص طور پر شوق سے اس لیے بویا کرتے تھے کہ بہت جلدی ان سے روئیدگی پھوٹتی ہے اور بہت جلدی مکئی کا سرسبز و شاداب پودا آنکھوں کے سامنے بڑھتا ہے. لیکن بعض بیج ایسے ہیں جو بہت لمبا وقت لیتے ہیں. زمینوں کے ساتھ بھی اس مضمون کا تعلق ہے. بعض زمینیں دیر میں بیجوں میں اثر پیدا کرتی ہیں اور ان کو پھوٹنے کے لیے اجازت دیتی ہیں. بعض زمینیں جلدی اپنا اثر دکھاتی ہیں. جب میں سیلون بوٹینیکل گارڈن دیکھنے گیا سری لنکا تو وہاں مجھے ایک درخت دیکھ کر تعجب ہوا جس کے متعلق پتہ لگا کہ ہزاروں سال پرانا ہے اور اس کا پھل میچور ہونے یا بالغ ہونے میں بہت سے سال لگتے ہیں. 10-15 سال تک وہ آہستہ آہستہ پھل بڑھتا رہتا ہے. اس پر مجھے بعینی یقین سے تو یاد نہیں مگر 60 سال یا اس سے زیادہ مدت اس نے بتائی کہ اس عرصے میں اس کا بیج پھوٹ کر پودا مناسب قد کو پہنچتا ہے، یعنی جوان ابھی نہیں ہوا ہوتا لیکن باقاعدہ ایک پودے کی شکل اختیار کر چکا ہوتا ہے. اس عرصے کے لیے یعنی عمل کے لیے 60 سال درکار ہیں. تو اگر کوئی بے صبرا دعا کرنے والا اس بیج پر دعا کرتا، ہو سکتا ہے وہ اس سے پہلے مر جاتا کہ وہ پودا بڑے ہو کر پھل لانے کے قابل ہوتا، کیونکہ 60 سال کے بعد اس کی بلوغت کا دور شروع ہوتا ہے اور پھر ایک لمبا عرصہ لگتا ہے اس کو پھل لانے میں. تو اللہ کے قوانین جاری و ساری ہیں اور ضرور عمل دکھاتے ہیں، لیکن یہ قوانین جن حالات پر صادر ہوتے ہیں وہ حالات بھی تو بدلتے رہتے ہیں، ان کی کیفیات مختلف ہیں. کچھ حالات خدا کے ایک قانون کے تابع ہیں، کچھ دوسرے قانون کے تابع ہیں. بس ایسے لوگ جو بے صبری دکھاتے ہیں وہ بعض دفعہ یہ بدظنی شروع کر دیتے ہیں اپنی ذات پر یا خدا کی ذات پر کہ یا ہماری دعاؤں میں کوئی اثر ہی نہیں یا خدا سنتا نہیں. ان کو بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. بس اپنی کیفیت کو درست کریں، اللہ کی ذات پر کامل توکل رکھیں، دعا اس طرح کریں جیسا کہ دعا کرنے کا حق ہے، اور صبر کو اختیار کریں اور اپنی طرف سے سب کچھ خدا کے حضور حاضر کر دیں. پھر یاد رکھیں کہ پھل پھول لانا پھر اس کا کام ہے. وہ پنجابی کا شعر ہے میاں محمد لکھو کے والوں کا، یا مجھے یاد نہیں رہا کن کا ہے، صوفی بزرگ کا ہے کہ مالی کا کام تو یہ ہے کہ وہ محنت کرے، کھیت میں بیج لگائے، درخت لگائے اور پھر بھر بھر مشقیں ڈالے. آگے مالک کا کام ہے، پھل پھول لائے نہ لائے یہ اس کا کام ہے، یہ مالی کے اختیار کی بات نہیں. اس کے سپرد جو کام ہے وہ بہرحال کرے اور پھر باقی معاملہ خدا کے سپرد کر دے. یہ وہ تبلیغ کا مضمون ہے جو دعا سے اور صبر سے تعلق رکھتا ہے. اس ضمن میں ایک اور بات واضح کرنی چاہتا ہوں کہ خدا کے سپرد کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ذمہ داری خدا پر پھینک دے، اور جب یہ سوال پیدا ہو کہ تمہاری کوششوں کو پھل نہیں لگ رہا ہے تو آدمی بڑی بیزاری سے یا بے تعلقی سے یہ کہہ دے کہ جی میں نے جو کرنا تھا کر لیا، آگے اللہ کی مرضی. یہی بات اللہ کی مرضی اور اللہ کا اختیار ایک صوفیانہ جذبہ عشق کے ساتھ بھی بیان کی جاتی ہے،
اور ایک نہایت گستاخانہ بیہودہ طریق پر بھی بیان کی جاتی ہے۔ بات ایک ہی ہوتی ہے مگر اس کے نتائج بالکل مختلف نکلتے ہیں۔ وہ لوگ جو خدا کی عظمت کو مد نظر رکھ کے اس کی محبت میں پگھل کر یہ کہتے ہیں کہ اس کا وہ مالک ہے، وہ جب دے گا چاہے گا، جب چاہے دے گا، اور ہم اس کی رضا پر ہر حال میں راضی ہیں، یہاں تک کہ وہ نہ بھی دے گا تب بھی راضی ہیں۔ اس دعا میں، اس بات میں ایک غیر معمولی جذب پایا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جذب کرنے کے لیے ایک عظیم الشان کام دکھاتا ہے، بعض عظیم الشان کام دکھاتا ہے۔ بعض دفعہ بعض دعائیں اس اظہار کے نتیجے میں مقبول ہو جاتی ہیں، حالانکہ انسان کی دل کی کیفیت تو وہی رہتی ہے جو ہمیشہ سے ہے، لیکن بعض دفعہ انسان ایک دکھے ہوئے دل کے ساتھ انتظار کرتے ہوئے کہ میری دعائیں قبول ہوں گی، آخر یہ سوچتا ہے کہ کیوں نہیں ہوئیں۔ اس وقت دل بڑی پختگی کے ساتھ اس سارے مضمون پر غور کرتا ہے اور آخری نتیجہ یہ نکالتا ہے کہ میں راضی ہوں، میرے اندر کوئی فتور نہیں ہے، اور خدا کے حضور اس طرح اپنے دل کی کیفیت پیش کر دیتا ہے۔ اس وقت یہ بات دعا بن جاتی ہے اور عظیم الشان جذب کی طاقت رکھتی ہے، یعنی اللہ کی رحمت کو جذب کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ لیکن ایک بدتمیز آدمی جس کو کہا جائے جی آپ کے سپوز یہ کام کیا تھا یا آپ نے بھی کام کیا نہیں، کہ جی میں نے جو کرنا تھا کر دیا، آگے میرا کام نہیں نتیجہ نکالنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اس بات میں بڑی سخت بدتمیزی، گستاخی پائی جاتی ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو پورا کامل کام کیا، اس میں کوئی نقص نہیں چھوڑا، اور نہیں نکلتا تو خدا ذمہ دار ہے، میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ یہ بالکل اور مضمون ہے۔ اس مضمون سے ایسا بھاگیں جیسے کوڑی سے بعض لوگ بھاگتے ہیں، کیونکہ یہ انسان کو ہلاک کرنے والا مضمون ہے۔ اس لیے مومن جہاں توکل رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ میری دعا کو ضرور پھل لگے گا، وہاں پھل میں دیر ہونے کی صورت میں اپنے آپ کو کوستا ہے، یعنی ان معنوں میں کوسنا کا لفظ تو ٹھیک نہیں، مگر اپنے عیوب تلاش کرتا ہے، اپنی کمزوریوں کی جانچ پڑتال کرتا ہے، اور ہمیشہ یہی سمجھتا ہے کہ دعا کو تو ضرور پھل لگنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت کہ اگر دیر سے آ رہی ہے یا نہیں آ رہی تو یہ تو شک والا معاملہ ہی نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کی سچی منتوں کو قبول کرتا ہے، آج نہیں تو کل اس کی رحمت ضرور نازل ہوگی۔ لیکن یہ خطرہ بھی تو ہے کہ میرے کام میں نقص رہ گیا ہو، میری نیتوں میں فتور ہو گیا ہو، میں نے اس بھونڈے انداز سے کام کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول ہی نہ ہو۔ اس پہلو سے جب انسان اپنے نفس کا جائزہ لیتا ہے تو حکمت کا ایک دوسرا باب کھل جاتا ہے، اور حکمت ایک نئے مضمون کے ساتھ انسان پر روشن ہوتی ہے۔ پھر انسان اپنی تبلیغی کوششوں کا جائزہ لیتا ہے، یہ دیکھتا ہے کس حد تک میں نے صحیح کام کیا، کس حد تک مجھ میں نقائص ہیں، کہیں میرے اعمال کی کمزوری تو نہیں جو لوگوں کو مجھ سے دور بھگاتی ہے، کہیں میرے طرز بیان میں تو نقص نہیں کہ لوگوں کے دل میری طرف مائل ہونے کی بجائے وہ مجھ سے متنفر ہو جاتے ہیں، کہیں میں بے محل باتیں تو نہیں کرتا کہ جس کے نتیجے میں عام حالات میں کوئی بات سنتا بھی تو میری بے موقع اور بے محل باتوں کے نتیجے میں مجھ سے بدکتا اور دور بھاگتا ہے، کہیں میں ایسی بات تو نہیں کرتا جس میں صرف مجھے دلچسپی ہے اور دوسرے کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کیا میں ایسی باتوں کی تلاش میں رہتا ہوں، ایسے مواقع کی تلاش میں رہتا ہوں کہ جب ایک شخص کا دل کسی خاص مضمون کی طرف مائل ہوتا ہو اور میں خدا تعالیٰ کی دعوت کے مضمون کو اس کے ساتھ چل کر اسی رو میں بہہ کر اس کے حضور پیش کروں، یا ان باتوں سے میں غافل ہوں؟ تو حکمت کے بہت سے موتی اس کو اس تلاش کے دوران ملیں گے اگر وہ غوطہ لگانے کی استطاعت رکھتا ہو، اگر اسے پتہ ہو کہ اپنے نفس کو ٹٹولنے کے لیے کیسے غوطہ خوری کرنی پڑتی ہے، کس طرح محنت کے ساتھ اپنے نقائص کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ تو بات وہی حکمت ہی کی ہے کہ حکمت کا اول اور آخر دعا ہے، مگر دعا کے بعد اپنے نفس کی نگرانی اور محاسبہ یہ حکمت کا دوسرا تقاضا ہے، اور سچے توکل
اور خدا تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کا ایک طبعی تقاضا ہے۔ بس اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے احمدی اس معاملے میں بھی غافل ہیں، اور انہوں نے کبھی نہ دعا پر اس رنگ میں توجہ دی جیسا دی جانی چاہیے، نہ حکمت کے دوسرے تقاضے کو پورا کیا، اور اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو خدا پر الزام دھرنے کی بجائے اپنے نفس کا محاسبہ کیا ہو۔ بس وہ سب لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ تو پیغام پہنچا رہے ہیں، نتیجہ نہیں نکل رہا، ان کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں، ان سب باتوں پر غور کیا کریں اور ہر چیز کا اپنے مقام پر حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ دعا کا حق ادا کرنے کا ایک طریق تو یہ ہے کہ کامل توکل ہو اور یقین ہو کہ خدا دعاؤں کو سنتا ہے۔ دوسرا حق ادا کرنا یہ ہے کہ اپنا دل اس دعا میں اٹک جائے، اور دعا قبول نہ ہو تو مایوسی نہ ہو مگر دکھ ضرور ہو۔ بعض دکھ رضا کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ ایک شخص اپنے محبوب سے کوئی استدعا کرتا ہے، اس سے کچھ چاہتا ہے، وہ اسے نہیں دیتا، وہ اس پر راضی ضرور ہوگا، ناراض نہیں ہوگا، لیکن محرومی کا دکھ پھر بھی اپنی جگہ رہتا ہے۔ بس دعا کے ساتھ دکھ کا مضمون شامل ہے، اور اس کے ساتھ صبر کا تعلق ہے۔ بس قرآن کریم نے جہاں دعوت اللہ کے لیے دعا کا مضمون سکھایا، موعظہ حسنہ کا مضمون سکھایا، وہاں صبر کا مضمون بھی ہمیشہ ساتھ بیان فرمایا۔ تو دعا کے ساتھ صبر تبھی ہو سکتا ہے جب دکھ پہنچے، ورنہ دکھ کے بغیر صبر کے معنی کوئی نہیں۔ کون انسان خوشی پر صبر کرتا ہے؟ کون انسان بے اتنائی پر، جب پرواہی کچھ نہ ہو، اس پر صبر کرتا ہے؟ اگر آپ نے کسی سے کوئی چیز مانگی، اس نے نہیں دی، آپ نے کہا جاؤ جہنم میں، مجھے پرواہی کوئی نہیں، تو صبر کا کون سا مضمون ہے یہاں؟ صبر کا مضمون تو وہاں شروع ہوتا ہے جہاں دکھ شروع ہو، جہاں تکلیف ہو۔ تو قرآن کریم کی ان آیات نے ہمیں یہ طریق سمجھایا کہ جب دعا کرو تو پھر تمہیں دکھوں کے رستے سے گزرنا ہوگا۔ دعا بھی دکھ کے ساتھ کرنی ہوگی اور صبر کے ساتھ کرنی ہوگی، اور دعا کے نتیجے میں اگر تمہاری تمنا کے مطابق پھل نہ لگیں یا جیسی تمہیں توقع ہے ویسی عطا نہ ہو، تو اس وقت تمہیں صبر کے ساتھ اس صورتحال کو برداشت کرنا ہوگا، اور صبر کے نتیجے میں خدا پر الزام لگانے کی بجائے اپنی تدابیر کا تنقیدی نظر سے جائزہ لینا ہوگا، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ تمہاری طرف سے کوششوں میں کیا کمی رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں صبر کا، یعنی دعوت اللہ کی نصیحت کے دوران صبر بھی فرمایا اور موعظہ حسنہ بھی کبھی ذکر فرمایا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی اس تعلق کو خوب کھول کر بیان فرمایا گیا ہے، جیسا کہ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ موعظہ اور تواصع ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، یعنی نصیحت کرنا، اور نصیحت کرنا یہاں فرمایا حق کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ تبلیغ کے مضمون میں موعظہ حسنہ اور صبر کا مضمون بیان فرمایا گیا ہے۔ پس موعظہ حسنہ کا ایک معنی قرآن سے یہ ثابت ہوا کہ موعظہ حق ہو، وہ بات کرو جو سچی ہو، سچی بات سے زیادہ خوبصورت اور کوئی چیز نہیں ہے، اور دلائل کی بات بعد میں شروع کرو، پہلے صاف سچی پیاری بات کہو، ایسی نصیحت کرو جس میں حسن پایا جاتا ہو۔ موعظہ سچی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے باوجود حسن سے عاری بھی ہو سکتی ہے، اگرچہ حق حسن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن طرز بیان کا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے تبلیغ کے مضمون میں موعظہ حسنہ کہا ہے، جس میں سچائی شامل ہے، لیکن لفظ حسنہ پر زور دے کر یہ بتایا
کہ حق بات ایسے رنگ میں کہو کہ دوسرے کو پیاری لگے، حق بات ایسے رنگ میں نہ کہو جس سے بے وجہ سننے والا تلخی محسوس کرے۔ یہاں یہ بات خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ بعض دفعہ ایسی بات بھی دوسرے کو تلخ محسوس ہوتی ہے جو حسین ہو، جس کے اندر غیر معمولی کشش پائی جاتی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ سننے والے بیمار ہوتے ہیں، یہاں ان کا ذکر نہیں چل رہا، جو سننے والے بیمار ہیں ان سے خدا خود نپٹے گا۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر۔ یا محمد تو مذکر ہے اور تیری نصیحت بہت حسین ہوا کرتی ہے۔ یہ مضمون حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر ہونے کے اندر داخل ہے، کیونکہ آپ کو ذکرہ فرمایا گیا ہے، ایسا رسول جو مجسم ذکر ہے، اور ذکرہ لفظ کے اندر خدا کی یاد اور نصیحت دونوں مضمونوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ اس سے زیادہ حسین نصیحت متصور ہی نہیں ہو سکتی جتنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ نہیں سنیں گے، کچھ ایسے بدنصیب ہوں گے جو پیٹھ پھیر کر چلے جائیں گے۔ ان کے متعلق فرمایا پھر تیرا کام نہیں ہے ان سے نپٹنا، چونکہ بیماری ان کی ہے اور بدنصیب وہ ہیں، اس لیے اس کی سزا وہ پائیں گے۔ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر، جو پیٹھ پھیرے گا اور انکار کرے گا فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ تعالیٰ اسے عذاب اکبر میں مبتلا فرمائے گا۔ بس موعظہ حسنہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ نصیحت جو لازماً دوسرے کو خوش کر دے، وہ نصیحت جو لازماً دلوں کو کھینچے، بلکہ موعظہ حسنہ سے مراد یہ ہے کہ ایسی حسین نصیحت جو صحت مند انسانوں پر نیک اثر پیدا کرنے والی ہو۔ جو دلوں کے بیمار اور ٹیڑے ہیں ان کے رد عمل سے اس کی نصیحت کا غیر حسنہ ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اگر بیمار متلی سے مرتے ہوئے آدمی کو جو میٹھے کے تصور سے بھی قے کرتا ہو آپ انگور کھلائیں گے تو انگور اپنی ذات میں ایک اچھی چیز اور نعمت ہے، لیکن اس کے رد عمل کے نتیجے میں انگور کو خراب تو نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے دوسرے آدمی کی صحت ایک لازمی شرط ہے اس بات کے لیے کہ وہ اس نیک اثر کو قبول کرتا ہے یا نہیں۔ بس موعظہ حسنہ کی تعریف یہ ہے کہ آپ کے دل سے موعظہ حسنہ اٹھی ہے، سننے والے کے کانوں سے اس کا تعلق بعد میں پیدا ہوگا۔ آپ کے دل سے ایسی پیاری آواز اٹھی ہے، آپ کی زبان سے ایسے حسین رنگ میں وہ بات ادا ہوئی ہے، اور آپ نے اس مضمون کو ایسے عمدہ رنگ میں جس کو سنا رہے ہیں اس کے سامنے پیش فرمایا ہے کہ اس کے نتیجے میں اسے ضرور آپ کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ یہ ہے موعظہ حسنہ۔ پھر اگر نہیں مائل ہوتا تو اس کا تعلق خدا سے ہے، اس کا پھر بندے سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، اور اس کے مائل نہ ہونے کے نتیجے میں اس پر کوئی حرف نہیں آتا۔ بس یہی آیت کریمہ جو اس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو سچی راہ سے ضرور بھٹکیں گے اور بھٹک جاتے ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت پانے والے ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم موعظہ حسنہ کرو گے، ضروری نہیں کہ لازماً اس موعظہ حسنہ کے نتیجے میں عظیم الشان تبدیلیاں پیدا ہوں، لیکن وہ لوگ جو پاک دل رکھتے ہیں، وہ لوگ جو نیک فطرت رکھتے ہیں، وہ ضرور اس موعظہ حسنہ سے کھینچے جائیں گے۔ موعظہ سیئہ یعنی بری نصیحت، اس کے مقابل پر یوں کہ بری نصیحت کی تعریف یہ بنے گی کہ وہ نصیحت
جو نیک فطرت لوگوں کو کھینچنے کی بجائے ان کو اور بھی دور کر دے۔ بس موعظہ حسنہ میں یہ پوٹینشل ہے، یہ اندرونی صلاحیت اور قابلیت موجود ہے کہ اگر سننے والا صحت مند ہو اور اس کے اندر کوئی بیماری نہ ہو تو وہ ضرور اس نصیحت کی طرف کھینچا جائے گا۔ اور بد نصیحت سے مراد یہ ہے کہ اچھی بات ہونے کے باوجود ایسے بیہودہ رنگ میں پیش کی جائے کہ عام طور پر صحیح الدماغ، صحیح صلاحیتوں والا انسان ہو اور وہ قریب آنے کی بجائے بھٹک جائے۔ بس یہ احتیاط تبلیغ میں بڑی ضروری ہے اور یہ بھی حکمت ہی کی تفصیل ہے۔ بس موعظہ حسنہ فرمایا اور دلائل کی بات ابھی نہیں کی، دلائل بہت بعد میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے نیک نصیحت ہے جو عمل دکھاتی ہے، اور قرآن کریم نے ہمیشہ موعظہ حسنہ کو دلائل سے پہلے رکھا ہے۔ جہاں اس مضمون کا ذکر ہے وہاں موعظہ حسنہ کو پہلے فرمایا، پہلے رکھ دیا۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، یہ بھی وہی مضمون ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، جو آسن چیز ہے اس کے لیے، اس کے ذریعے بدی کو دور کرو۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، پھر تم دیکھو گے کہ وہ شخص جو تم سے دشمنی رکھتا ہو وہ بھی تمہارا گہرا جانثار دوست بن جائے گا۔ دوست کبھی بھی دلائل کے ذریعے نہیں بنا کرتے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ یہاں کس حسن کا ذکر ہے؟ وہ حسن جس کا جادو دل پر چلتا ہے، اور وہ اخلاق حسنہ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس مضمون کو شروع کرتے ہوئے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے زیادہ حسین قول کس کا ہو سکتا ہے جس نے خدا کی راہ میں بلایا اور نیک اعمال کے ذریعے اپنے قول کو زینت بخشی۔ پس موعظہ حسنہ کی یہ تفسیر ہمیں قرآن کریم کی ایک دوسری آیت سے معلوم ہوئی۔ خدا کی طرف بلانا بغیر کسی دلیل کے، ایک سچے دل کے ساتھ، ایک گہرے جذبے کے ساتھ، اس کامل یقین کے ساتھ کہ آپ حق پر ہیں اور آپ خدا کو جانتے ہیں اور خدا سے مل چکے ہیں اور واقعتاً خدا کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور بلانا اس طرح کہ آپ بلانے سے پہلے اپنے اعمال کو زینت بخش چکے ہوں، آپ کے اعمال حسین ہو چکے ہوں۔ جب اعمال حسین ہوں گے تو یہ قول حسن بن جائے گا، اس کے بغیر نہیں، کیونکہ ان دونوں باتوں کو مشروط فرما دیا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے زیادہ کون حسین ہو سکتا ہے اپنی بات میں جو خدا کی طرف بلائے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اعمال حسنہ ہوں، اس کے اعمال کا حسن اس کی بات کے حسن میں تبدیل ہوگا۔ اب یہاں ایک ایسے حسن کا قول حسن کا ذکر چل رہا ہے جو انقلابی طاقت رکھتا ہے، جو دلوں کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ بعض قول حسن بڑی دلکش باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا عمل صالح سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور بڑی بڑی چرب زبانی کے ساتھ وہ باتیں بیان کی جاتی ہیں مگر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور یہی اس میں راز ہے کہ قرآن کریم کی اصطلاح میں قول حسن سے مراد یہ نہیں ہے کہ نہایت ہی خوبصورت انداز میں لپیٹ کر باتیں کرو اور ایسے چسکے کے ساتھ مضمون کو بیان کرو کہ سننے والے میں منہ بھی چٹخارے لینے لگے۔ یہ موعظہ حسنہ نہیں ہے، یہ لفاظی ہے، یہ شاعری ہے، یہ چرب زبانی ہے، جو چاہیں اس کو کہہ لیں۔ موعظہ حسنہ عمل حسن سے پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس مضمون کو خوب کھول دیا وَعَمِلَ صَالِحًا۔ تو قرآن کریم کی اصطلاحوں کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم سے مدد لینے کی ضرورت ہے۔ بس موعظہ حسنہ اچھی نصیحت نہیں ہے، صرف ایسی اچھی نصیحت جس کی تائید میں بہت ہی حسین اعمال کھڑے ہوں، جس کی پشت پناہی میں انسان کا عظیم کردار کھڑا ہو۔
دنیا کے سامنے وہ ایک ایسا کردار لے کر نکلے جو نہ صرف بے داغ ہو بلکہ جذب کرنے والا ہو، کھینچنے والا ہو. لوگ حیرت سے اس کو دیکھیں کہ یہ کون انسان ہے جو ہم میں اس دنیا میں بستا ہے لیکن ہم سے مختلف ہے. اور میں نے پہلے بھی بارہا جماعت کو توجہ دلائی ہے کہ اکثر کامیاب مبلغین وہی ہیں جن کا کردار ان کے قول کو حسن اور قوت بخشتا ہے، اور انہی کے ذریعے عظیم الشان تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں. بس اب اس بات کو دوبارہ دعا کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو ایک اور نیا مضمون ہمارے سامنے نکلتا ہے. پہلے دعائیں کیں درد دل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے حضور التجائیں کیں کہ اے خدا ہم تیری راہ میں لوگوں کو تیری راہ ہی کی طرف بلانے کے لیے نکلے ہیں، ہماری محنتوں کو قبول فرما. پھر جب ان میں اثر نہیں دیکھا تو اپنا جائزہ لیا اور دیکھا کہ مجھ میں کیا کیا نقص ہیں، کہاں میں نے غلطیاں کی ہیں، کہاں میری بات میں تشدد پایا جاتا ہے، کہاں میری بات سے سن کر لوگ دھکا کھاتے رہے بجائے اس کے کہ میری طرف مائل ہوئے، اور کون سی کمزوریاں ہیں جو مجھ سے رونما ہوئیں. اور جب اپنی ناکارہ حالت کو پہچان لیا، اپنی بے بسی کو محسوس کر لیا، تو ایک نیا دکھ ابھرے گا اس کیفیت سے، اور اس کیفیت سے ایک اور دعا پھر اٹھے گی. گویا پہلی دعا کو تقویت دینے کے لیے ایک ترمیم شدہ دعا، ایک نئی دعا دل سے اٹھے گی جس میں انسان یہ عرض کرے گا کہ اے خدا میں دعائیں تو کرتا رہا مگر اپنے حال سے غافل تھا، مجھے پتہ نہیں لگ سکا کہ تیری راہ میں چلنے کے کیا آداب ہیں اور تیری راہ میں بلانے کے کیا سلیقے ہیں. بس اب میں نے پہچانا ہے، اور پوری طرح نہیں، کسی حد تک میں واقف ہوا ہوں. میں اپنے اعمال کی ایسی اصلاح چاہتا ہوں کہ میرا قول حسن بن جائے. اور قول حسن کی تعریف تو نے یہ فرمائی ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ اچانک یہ معجزہ رونما ہو جائے کہ وہ جو تیرا دشمن تھا وہ تجھ پر جان نثار دوست بن جائے. اے خدا میں تو یہ نہیں دیکھ رہا، میری دعاؤں میں اگر کوئی کمی ہے تو میری دعا یہ ہے کہ اس کمی کو پورا فرما دے. میرے اعمال میں جو نقائص میرے سامنے روشن ہوئے ہیں ان نقائص کو دور فرما دے، کیونکہ بہت سے ایسے ہیں جن پر مجھے استطاعت نہیں ہے، میں چاہتا بھی ہوں تو دور نہیں کر سکتا. اور اکثر وہ نقائص جو جان کو وبال کی طرح چمٹ جاتے ہیں، جو امراض مزمنہ بن جاتے ہیں، یعنی دائمی امراض بن جاتے ہیں، ان کے متعلق یہ ضروری نہیں ہے کہ اس شخص کو آپ ایسا بحث اور بے دین سمجھیں کہ نیکی کی باتیں کرنے کے باوجود وہ بعض اعمال میں گندہ ہے. اس مضمون کو اگر قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے تو آپ کو یہ فتویٰ دیتے ہوئے خوف ہونا چاہیے، خوف محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ کچھ ایسے عوارض چمٹے ہوئے ہیں جن کو وہ پسند نہیں کرتا. بعض دفعہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بعض دفعہ وحشت کھاتا ہے ان سے، لیکن اس کے باوجود دور کرنے میں اس کو طاقت نہیں. ڈرگ ایڈکشن اور ایول ایڈکشن دراصل ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اور فطرت کے ایک ہی حصے میں ان کی جڑیں ہیں. ڈرگز کے ساتھ جو لوگ چمٹ جاتے ہیں، نشہ آور دواؤں کے جو شکار ہو جاتے ہیں، ان کو ایک موقع پر محسوس ہوتا ہے کہ ہم بہت ہی گندی حالت میں پہنچ گئے ہیں. وہ ہر طرح زور لگاتے ہیں کہ اس حالت سے نکلیں مگر نکل نہیں سکتے، اور بعض دفعہ ان کو طبیبوں کی ضرورت پڑتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ اس مرض سے چھٹکارا حاصل کریں، نہیں چھٹکارا حاصل کر سکتے، طبیبوں کی طرف دوڑتے ہیں اور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ہاں مجھ سے جو چاہو کرو مگر میری اس حالت کو بدل دو. بس خدا کے حضور ایسے اعمال سے چھٹکارے کے لیے جب انسان کو دعا کرنی ہو تو اپنے آپ کو پیش بھی کرنا ہوگا. اور یہاں قبولیت دعا کا یہ راز ہے جس کو سمجھے بغیر اگر دعا کریں گے تو قبول نہیں ہوگی. وہ مرض جس سے نفرت ہے، اس مرض سے نفرت کی حد تک تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ تمہیں نفرت ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے ایک تعلق بھی قائم ہو چکا ہے، اور وہ تعلق بعض دفعہ ایسا گہرا اور ایسا مجبوری کا تعلق ہو جاتا ہے
کہ انسان سچے دل سے یہ بھی دعا نہیں کر سکتا کہ مجھے اس سے چھٹکارا نصیب ہو جائے. یعنی جس مرض میں مبتلا ہے اس سے چھٹکارے کے لیے دعا بھی کرتا ہے، مگر دعا میں گہری صداقت نہیں پائی جاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹٹول کر اپنے آپ کو خدا کے سپرد نہیں کرتا اور پیش نہیں کرتا، اور یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ میں خدا بہت تلخ معاملہ ہے، میں جانتا ہوں کہ اس بات کو چھوڑنا میرے لیے سخت تلخی کی زندگی کو قبول کرنا ہوگا، اور میری اچھی طرح نظر ہے، پھر بھی میں اپنے وجود کو تیرے حضور پیش کر دیتا ہوں، جو چاہے کارگزر مجھے اس بیماری سے نجات بخش دے. اس کامل خلوص اور یقین اور گہرے علم کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو وہ ضرور مقبول ہوتی ہے. تو یہی مضمون حکمت کا بار بار کروٹیں بدلتا ہے، کبھی دعا کی طرف مائل ہوتا ہے، پھر دعا سے منعکس ہو کر عمل کی دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پھر انسان عمل میں اپنے نقائص تلاش کرتا ہے، پھر بدعمالیوں سے چھٹکارے کے لیے خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور پھر دعائیں کرتا ہے، اور اس کے بعد بالآخر اپنی کیفیت پر صبر کے بعد جب دیکھتا ہے کہ مد مقابل کسی طرح سننے پر آمادہ نہیں اور نیک نصیحتیں کارگر نہیں، تو پھر دلائل کو بھی استعمال کرتا ہے. وجادلہم باللتی ہی احسن کا مضمون بھی شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ سب سے آخر پر ہے. لیکن اس کے لیے تیاری بھی ضروری ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آخر ایک وقت بات مجادلے تک ضرور پہنچنی ہو الا ماشاء اللہ، اور آپ اس کی تیاری نہ کریں اور پھر دعویٰ کریں کہ ہم خدا کی راہ کی طرف قرآنی تعلیم کے مطابق بلانے والے ہیں. بس یہ وہ پہلو ہے جو ہمیں علمی تیاری کی طرف متوجہ کرنے والا ہے. لیکن بالعموم میں نے دیکھا ہے لوگ اول تو پوری طرح دعا نہیں کرتے، جیسی لگن کے ساتھ دعا ہونی چاہیے اپنے مقاصد کے لیے اور اپنے مرادیں پانے کے لیے تو دل سے بڑی طاقت سے دعا اٹھتی ہے. اپنی ناکامیوں پر حسرت کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے اور اس سے مدد چاہتی ہے اور اس سے سہارے ڈھونڈتی ہے. لیکن تبلیغ کے معاملے میں یہ سنجیدگی نہیں ہے، دعا میں وہ بےقراری نہیں ہے، اکثر لوگوں کے دل میں نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کے بعد پھر تبلیغ کیسے پھل لا سکے گی، کیونکہ تبلیغ کا آغاز ہی دعا سے ہوتا ہے، اور اس کے بغیر تبلیغ کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی معنی خیز سفر نہیں کر سکتی، کوئی معنی خیز نتائج پیدا نہیں کر سکتی. تو زبانی پیغام پہنچانا کام نہیں ہے. پھر آگے حکمت کا مضمون ہے اور بہت تفصیل کے ساتھ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. میں نے آج تک 20 مجالس میں اس مضمون پر روشنی ڈالی ہے. اس کی کیسٹس، ایسی بھی مجالس ہیں جن کی کیسٹس موجود ہیں، اور ممکن ہے 25 30 40 گھنٹے کی گفتگو اس مضمون کے مختلف پہلوؤں پر ہو. اس میں حکمت کا مضمون ایک مبلغ کو سمجھانے کے لیے میں نے حتی المقدور پوری کوشش کی ہے. لیکن اس کے باوجود جب بھی میں غور کرتا ہوں کوئی نہ کوئی نیا نقطہ پھر ایسا دکھائی دیتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مضمون ختم ہونے والا مضمون نہیں ہے. اس رنگ میں کتنے ہیں جو غور کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں. یہ ہے داعی اللہ جس کی جماعت کو ضرورت ہے. ایک دعا گو داعی اللہ جو ہمیشہ اپنے اعمال کا نگران ہو اور محاسبہ کرنے والا ہو، جو ہمیشہ عاجزی اور انکسار کے ساتھ جب بھی اپنے اعمال کی کمزوریوں پر نگاہ پڑے ان کمزوریوں کو خدا کے حضور اس التجا کے ساتھ پیش کرنے والا ہو کہ جو چاہتا ہے کارگزر مگر ان دعووں کو مٹا دے، ان کمزوریوں کو دور فرما دے. وہ جس کے نیک اعمال اس کی موعظہ حسنہ کو حسین بنا رہے ہوں اور ان میں ایک عظیم الشان جذب پیدا کر رہے ہوں، جو بار بار کبھی دعا کی طرف متوجہ ہو، کبھی اعمال کی طرف، پھر اعمال کو دعا کے ساتھ ملا کر مختلف کروٹیں بدلتا ہوا، مختلف پہلو اختیار کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ لیٹے ہوئے بھی اور اٹھتے ہوئے بھی اور چلتے ہوئے بھی دعاؤں کے ذریعے خدا سے سہارے مانگ رہا ہو. یہ وہ داعی اللہ ہے جس کی جماعت کو ضرورت ہے. پھر وہ صبر کرنے والا ہو، جلدی ہار جانے والا نہ ہو،
ایک طریق اگر کارآمد ثابت نہ ہو تو دوسرے طریق کی تلاش کرنے والا ہو، اور یہ نہ کہے کہ یا خدا کا پھل نہیں دے رہا یا زمین ہی گندی اور ناپاک ہے اور اس کو پھل نہیں لگیں گے، ایسی باتیں کرنے والے کو واقعی پھل نہیں ملا کرتے۔ ان کی دعائیں بھی نامراد ہو جاتی ہیں اور ان کی وہ زمینیں بھی بنجر ثابت ہوتی ہیں جن پر وہ کام کرتے ہیں۔ زمینوں کو زرخیز سمجھیں، یعنی صلاحیت کے لحاظ سے، اور اگر پھر محنت اور صبر کے ساتھ کام کریں گے تو بعض زمینوں میں دیر سے پھل ملے گا، لیکن بالآخر ان زمینوں سے پھل ضرور ملے گا۔ دیر سے رویدگی باہر آئے گی مگر ضرور باہر آئے گی، اور آخر اپنی بلوغت کے سارے منازل طے کر پھل تک منتج ہوگی۔ بس یہ قوانین قدرت ہیں جن پر نظر رکھنی چاہیے۔ اس سلسلے میں جماعت احمدیہ کی تنظیموں کی اور ان لوگوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں جن کے سپرد انتظام کیے گئے ہیں، اس مضمون پر میں انشاءاللہ کسی حد تک اگلے خطبے میں روشنی ڈالوں گا۔ میں سمجھتا ہوں جماعت کو یہ باتیں بار بار سمجھائی جا چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو کرنے کا سلیقہ نہیں آیا۔ اس سلسلے میں وہ جماعت کے بزرگ عہدیدار جن کے سپرد ذمہ داریاں کی گئی ہیں، ان کو جس طرح اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے، شاید وہ ان باتوں سے نابلد ہیں یا غافل ہیں۔ کیسے ان کو کام کرنا چاہیے، انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اس سلسلے میں کچھ گفتگو کروں گا۔ عمومی طور پر میری جماعت کو نصیحت یہ ہے کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، زمانہ بہت تیزی سے آگے نکل رہا ہے۔ اس کمی کو جو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں وقت سے، اس کو دعاؤں کے ذریعے پوری کرنے کی کوشش کریں۔ تبلیغ کے تعلق میں دعائیں ایک الگ معاملہ ہے جس پر میں روشنی ڈال چکا ہوں۔ عمومی دعائیں جماعت کے مستقبل کے لیے کریں، عمومی دعائیں جماعت کی بہبود کے لیے کریں، اور اس یقین کے ساتھ کریں کہ اگر جماعت کا مستقبل روشن ہے تو ضرور اس عالم کا مستقبل روشن ہے، ضرور انسانیت کا روشن مستقبل ہے۔ اگر جماعت کے مستقبل کے متعلق خدشے ہیں تو پھر اس انسانیت کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت کی بھی توفیق بخشے اور بنی نوع انسان کی حفاظت کی توفیق بھی بخشے، اور وہ روحانی انقلاب برپا کرنے کی توفیق بخشے جس کے لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید دو عالم کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ آج جلسہ سالانہ فرانس کا پہلا دن ہوگا، یعنی آج ان کا افتتاحی اجلاس جمعے کے مان بعد ہوگا۔ گزشتہ مرتبہ میں نے جاپان کے جلسے کے لیے جو پیغام بھیجا تھا اس کی دیکھا دیکھی فرانس والوں نے بھی فوراً درخواست بھیج دی کہ ہمارا بھی اگلے خطبے میں ذکر کر دیں۔ ان کا اس لحاظ سے حق بھی بنتا ہے، خصوصی حق، یعنی ویسے تو ہر جماعت کا حق ہی ہے کہ میں نے ان سے جلسے میں شامل ہونے کے ارادے کا ذکر کیا تھا اور پروگرام بن گیا تھا، لیکن کسی اور وجہ سے اس پروگرام کو منسوخ کرنا پڑا۔ وہاں سے کچھ دوست جو تشریف لائے انہوں نے بتایا کہ اس سے جماعت بیچاری بہت ہی دل شکستہ ہے، کیونکہ انہوں نے بڑی محنت اور شوق سے مشن ہاؤس پر کی خدمت کی، اسے پینٹ کیا، نئے نئے حسن پیدا کرنے کی کوشش کی، پھولوں کیاریوں کی طرف توجہ دی، اور جلسے کے انتظامات کیے، مختلف شہر کے بڑے بڑے لوگوں سے رابطے کیے، بعض عالمی شہرت والے دوستوں سے بھی رابطے کیے اور ان کو جلسے پر آنے کی دعوت دی۔ اتنے شوق سے گھر سجا کر وہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور آپ نے کہہ دیا میں نہیں آ سکتا، تو انہوں نے یہ حوالہ دے کر بھی کہا ہے کہ اگر آ نہیں سکتے تو کچھ گفتگو ہی ہو جائے ہمارے متعلق، کچھ ہمارا ذکر ہی چلے جو ہم براہ راست سنیں۔ چنانچہ یہ خطبہ وہ براہ راست سن رہے ہیں، اس لیے میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پھر ملاقاتیں ہوں گی۔ میں آپ کی ہر رنگ میں دلجوئی کی کوشش کروں گا۔ جو نصیحت میں نے آج جماعت کو کی ہے وہی نصیحت آپ کے لیے ہے۔ فرانس میں سب سے زیادہ دعوت اللہ کی کمی ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم بنجر ہے۔
لیکن بنجر زمینوں کو بھی تو خدا تعالیٰ زرخیز بنا دیا کرتا ہے. قرآن کریم میں یہ ذکر ہے اگر واقعتاً وہ زمین بنجر ہے تو آپ کی دعا تو بے پھل کے نہیں، بے ثمر نہیں رہ سکتی. آپ کی دعا میں یہ طاقت ہے اگر آپ سچے دل سے پورے خلوص کے ساتھ دعا کا حق ادا کرتے ہوئے دعا کریں گے تو اگر فرانس کی سرزمین بنجر بھی ہے تو یہ سرز و شاداب بن سکتی ہے. قرآن کریم اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا الارض الجرز، کس طرح بنجر زمینوں کی طرف خدا کی رحمت کا پانی جب برس کر چلتا ہے تو ویرانوں کو خوبصورت شاداب گلستانوں میں تبدیل کر دیا کرتا ہے. بس بنجر ہی صحیح مگر آپ کی دعائیں تو بے ثمر اور بے اثر نہیں ہونے سے ہو سکتی. دعائیں کریں، محنت کریں، کوشش کریں تاکہ وہ اسلام کا روح پرور انقلاب جس نے آخر ساری دنیا میں ضرور آنا ہے، فرانس میں بھی اس کی بہار کے کچھ نظارے تو لوگ دیکھ سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور مختصر سا اعلان یہ ہے کہ آج کل سردیوں کی وجہ سے دن اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں کہ جمعہ ختم ہونے سے پہلے ہی نماز عصر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے یہاں ہمیں اختیاری کوئی نہیں سوائے اس کے کہ ہم جمعے کے ساتھ نماز عصر بھی جمع کر لیا کریں. اور اس کی مجھے پورے شرح صدر کے ساتھ یقین ہے کہ اس کی اجازت ہے کیونکہ یہ ایک ایسی مجبوری ہے جسے ہم ٹال ہی نہیں سکتے. اس لیے جب تک چھوٹے دنوں کا یہ تقاضا رہے گا آئندہ ہمیشہ نماز جمعہ کے ساتھ آئندہ اس وقت تک نماز جمعہ کے ساتھ نماز عصر جمع کی جائے گی اور آج بھی کی جائے گی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.